बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन खबरें इंपॉर्टेंट है, ज़रा गौर से सुनिएगा जी। हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत ने जितनी भी नफ़रत के बीज बोए थे और अक़लियतों के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कुछ इंडिया में इक़दामात उठाए और जो तालीम देने की कोशिश की, अब वो आग उसके अपने घर में लग चुकी है। और अब हिंदुओं में भी पहले तो सिर्फ मुसलमानों पे ये इल्ज़ाम आयद किया जाता था और ये पढ़ाने के लिए कि सिखाने के लिए, नई हिंदू नस्ल को बताने के लिए कि मुसलमान बहुत बड़ा जी इंतहा पसंद है और दहशतगर्द है, इस तरह की बातें पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए तालीम दी जाती थी। और उसको बाकायदा तौर पे यूनिवर्सिटीज़ में एक कोर्स जो है वो दाखिल कर दिया गया, निसाब में शामिल कर दिए गए कि किसी भी तरीके से मुसलमान जो हैं वो सुख का सांस ना लेने पाएँ। लेकिन जो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की तालीम उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ देने की कोशिश की, अब वो उस आग में ख़ुद जलना शुरू हो गए हैं और अब हिंदू का गला काटने के लिए मैदान में निकला हुआ है। और अब वहाँ पे बीजेपी और आरएसएस के अलावा जो किसी और को वो हिंदू समझते ही नहीं हैं, और जो हिंदू बीजेपी का है, आरएसएस का है, वो बहुत मुहिब वतन है और वो बहुत पुरअमन है, और बाकी सब जो हैं उनके नज़दीक वाजिबुल क़त्ल हैं। और ये किया जा रहा है। ये जिहादी दहशतगर्दी पर यूनिवर्सिटी कोर्स एक दाखिल किया गया और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे ये भारत की मारूफ यूनिवर्सिटी है जी। यहाँ पे जिहादी दहशतगर्दी के नाम से एक नया कोर्स मुतारफ़ करवाया गया, और जहाँ दहशतगर्दी को मजहबी दहशतगर्दी की वाहिद शक्ल करार दिया गया कि दहशतगर्दी सिर्फ़ एक ही है जो मजहबी दहशतगर्दी है। और मजहबी दहशतगर्दी कौन सी है? जो मुसलमान करते हैं। ये उन्होंने पूरे का पूरा निसाब शामिल कर दिया यूनिवर्सिटी लेवल पे। और उसके बाद दूसरा उन्होंने टारगेट किया रियासती दहशतगर्दी में उन्होंने दो मुल्क रखे, एक सोवियत यूनियन और चीन। इनको कहा जी कि ये दो रियासतें हैं जो कि रियासती दहशतगर्दी के अहम स्पॉन्सर हैं और ये सब कुछ करती हैं। ये सारी चीज़ें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कोर्स में शामिल कर दी गई, और जिसके बाद वहाँ पे तनकीद भी हुई शुरू में कि ये इस तरह के काम आप ना करें, लेकिन उन्होंने ये इससे बाज नहीं आए। और बुनियाद परस्त मजहबी दहशतगर्दी का भी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम को करार दिया गया, मुसलमानों को करार दिया गया। और बाकी जो मैं आपको बता चुका हूँ कि रियासती दहशतगर्दी के लिए दो मुल्क, ये एक एक्टिविटी उन्होंने जनरेट की। और इस पे ख़ास तौर पे अपोजिशन ने भी, कांग्रेस ने भी इस पे काफ़ी तनकीद की, और उन्होंने भी कहा कि भारतीय जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है और जो एक सेकुलर भारत का चेहरा था उसको मसख़ किया जा रहा है। ये आवाज़ें बहरहाल वहाँ पे उठती हैं जब इस तरह के इक़दाम किए जाते हैं। लेकिन मोदी सरकार, अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस, ये सब के सब इस तरह के करते रहते हैं। दूसरी जानिब एक मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स आ रही हैं मुसलसल, और के अक़लियतों को, पहले तो सिर्फ मुसलमान थे, अब सारी अक़लियतें वहाँ पे, जो गैर हिंदू है वो सारे का सारा, और हिंदुओं में भी जो दलित है वो भी इसका निशाना बन रहा है, और बहुत बेदर्दी और बेरहमी से बन रहा है। और ख़ास तौर पे मुसलमान, और उसके बाद अब ईसाई, सिख, और सिखों के बाद ईसाई। अब हो क्या रहा है? ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये दहशतगर्दी जो है अब हिंदुओं के घरों तक, हिंदुओं का गला काट रहा है, यहाँ तक पहुँच चुकी है। और अब वो किसी भी सूरत में कोई एतदाल पसंद, मोतदल आवाज़ सुनने के रवादार ही नहीं रहे। और फिर एक और काम किया इन्होंने सिर्फ यही नहीं, अब ये दहशतगर्दी जो है, मजहबी दहशतगर्दी, ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अब बांग्लादेश में जो ताज़ा तरीन वाक़यात हुए, वहाँ मेरी बात हुई तो बांग्लादेश के लोगों ने मुझे बताया कि ये जो पिछले दिनों फसादात हुए, ये सारे के सारे जो बांग्लादेश और इंडिया की सरहद है वहाँ पे हुए, सरहदी इलाकों में हुए। और ये इंडियन हिंदू थे बीजेपी और आरएसएस के, जिन्होंने आके
واقعہ کیا بنگلہ دیش میں اور جان بوجھ کے آگ لگانے کی کوشش کی کہ یہاں پہ ہندو مسلم جو ہے وہ لڑائی شروع ہو، مسلمان باہر نکلیں اور اس کے بعد ایک نیا فساد کھڑا کیا جائے اور معاشرے کو تقسیم کیا جائے، بنگلہ دیش میں آگ لگائی جائے۔ یہ انہوں نے بتایا کہ یہ انڈین ہندو تھے جو کہ بنگلہ دیش میں گئے اور یہ کارروائیاں کیں، اور اسی وجہ سے حسینہ واجد جیسی پرو انڈین پرائم منسٹر جو ہے وہ بھی احتجاج کیے بغیر نہ رہ سکی اور ہندوستان کو، مودی کو دھمکی دیے بغیر نہ رہ سکی۔ اور ایک اور چیز یعنی کہ ان کی تنگ نظری جو ہے وہ کس حد تک ہے، پچھلے دنوں بھارت میں سیاسی جماعت ہے سماج وادی پارٹی کے سربراہ ہیں اکھلیش یادیو، انہوں نے ایک تقریر کی اور اس تقریر میں انہوں نے مختلف سیاستدانوں کا ذکر کیا اور اس میں قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ بانی پاکستان ہیں ان کا بھی ذکر کیا۔ اور ریاست اتر پردیش میں ایک جلسے کے دوران انہوں نے یہ تقریر کی اور تقریر میں انہوں نے مختلف رہنماؤں کا ذکر کیا، جس میں خاص طور پہ محمد علی جناح بانی پاکستان کا ذکر کیا، مہاتما گاندھی کے ساتھ، جواہر لال نہرو کے ساتھ اور سردار ولبھ پٹیل کے ساتھ۔ وہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہی ادارے میں پڑھتے تھے اور ان سب نے قانون دان بن کر بھارت کی آزادی کے لیے جد و جہد کی، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ اور اکھلیش یادیو نے محمد علی جناح اور مہاتما گاندھی سمیت تمام شخصیات کو عظیم قرار دے دیا، اور ولبھ پٹیل نے انتہا پسند جماعت راشٹریہ سیوک سنگھ کی مخالفت کرتے ہوئے اس پر پابندی کا مطالبہ کیا تھا، یہ بھی انہوں نے کہہ دیا، کیونکہ یہ جو RSS ہے اس کو ہندو جو اعتدال پسند ہندو ہیں، ہندو رہنما، وہ بھی اس کے خلاف تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ RSS جو ہے وہ حکمراں جماعت BJP کی خالق سیاسی تنظیم ہے اور اس کا مقصد انڈیا میں ہندوتا کے نظریے کو، ہندوتا کے جو فلسفے کو، اس کو آگے لے کے جانا تھا اور ہندو انتہا پسندی کو صرف کرنا تھا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے، غیر ہندوؤں کا نہیں ہے۔ تو اکھلیش یادیو نے یہ کام کر دیا اور اس کے بعد BJP کی حکومت حرکت میں آئی اور اب اکھلیش سے کہا جا رہا ہے کہ وہ نہ صرف معافی مانگیں بلکہ انہوں نے بہت ہی بڑا کوئی غداری کا کام کر دیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا انہوں نے نام لیا اور ان کی تعریف کی۔ حالانکہ جو بھارت کے وزیر دفاع تھے وہ جناح پہ ایک پوری کتاب لکھ چکے ہیں اور انہوں نے بھی اسی بات کو اسٹیبلش کیا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک بڑے لیڈر تھے، بڑے رہنما تھے۔ اب ہو کیا رہا ہے، یہ جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے اور پہلے یہ ساری کھیپ تیار کی گئی اور روز بروز ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، اور اب تو جو ریاستی نگرانی میں یعنی کہ انڈین حکومت کی نگرانی میں اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کی نگرانی میں وہاں پہ اقلیتوں کا قتل عام ہوتا ہے، ان کی نسل کشی کی جاتی ہے۔ یہ کل ہی جو 31 اکتوبر کو ریفرینڈم ہوا خالصتان کے بارے میں، تو سکھوں نے ایک اور وضاحت کی۔ لندن میری بات ہوئی ایک سکھ رہنما کے ساتھ، انہوں نے کہا 31 اکتوبر کو ہم اندرا گاندھی کے قتل کے دن کے طور پہ نہیں دیکھتے، بلکہ اس دن سکھوں کا بھارت میں نسل کشی کی گئی تھی۔ 31 اکتوبر 1984 کو ہندوؤں نے سکھوں کی نسل کشی کی تھی، جینوسائیڈ کیا تھا۔ تو اس لیے ہم اس دن سے اپنے جو الگ وطن ہے خالصتان، اس کو ہم مطالبہ اس دن سے ہم نے یہ شروع کیا ہے۔ 1 جون سے 10 جون جو ایک ملٹری آپریشن ہوا، وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر بھی ہم اس وقت تک خاموش تھے، ابھی جائزہ ہی لے رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے کیا نہیں، لیکن جو 31 اکتوبر 1984 کو ہوا، اس کے بعد پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہمارا ہندوستان میں ہماری کوئی جگہ نہیں ہے اور ہندو اب سکھوں کو بھی قتل کرے گا اور سکھوں کو بھی اس نیست و نابود کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اسی لیے جو مختلف قوانین بنائے جا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے قوانین جو ہیں وہ صرف ہندوؤں کو تحفظ دینے کے لیے اور غیر ہندوؤں کا قلع کما کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔
اب یہ جو آگ لگی ہے، میں بتا رہا ہوں کہ آگ جو لگی اب پہنچی ہے ہندوؤں کے گھروں تک۔ ورلڈ کپ چل رہا ہے T20 کا، اس میں پاکستان سے ٹیم ہار گئی اور اس کے بعد دوسرا میچ نیوزی لینڈ سے ہار گئی۔ نیوزی لینڈ سے ہارنے کے بعد کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا جی، پہلے تو محمد شامی کو دھمکیاں دی گئیں اور ان کے خلاف ایک پوری کمپین چلائی گئی کیونکہ وہ مسلمان تھا۔ اور اب جب نیوزی لینڈ سے ہارے تو آپ سن کے حیران ہوں گے کہ کوہلی کو، وراٹ کوہلی جو ان کے کیپٹن ہیں اور جو ان کے ہیرو ہیں اور ہونا بھی چاہیے، ان کو انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے دھمکیاں مل رہی ہیں قتل کی، اور صرف دھمکیاں قتل کی نہیں مل رہی، ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو ان کی بیوی ہے اس کو بھی، اور جو اس کی بیٹی ہے 9 ماہ کی، اس کو ہم ریپ کریں گے۔ یہ ہندوستان میں مودی کی سرکار میں امیت شاہ نے جو فصل تیار کی ہے، مودی نے اور امیت شاہ نے، اجیت ڈوبل نے جو ایک فصل تیار کی ہے انتہا پسندوں کی، اب وہ فصل انہی کے گلے لگنے لگی ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ انڈین میڈیا کے مطابق جو کرکٹ ٹیم شکست پہ شکست کھا رہی ہے، اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ اب پہلے مسلمان کرکٹر محمد شامی پہ سارا ملبہ ڈال دیا اور انہیں غدار قرار دیا اور پاکستان منتقل ہونے کا کہا۔ یہ سب کچھ اس کے بعد جب وراٹ کوہلی میدان میں آئے محمد شامی کے حق میں اور انہیں ایک پلیئر کے طور پہ اور کھیل کا حصہ قرار دیا، تو اس کے بعد نیوزی لینڈ سے بھی میچ ہار گئے۔ تو جب نیوزی لینڈ سے میچ ہارے تو اب جو ان کی اہلیہ ہے وراٹ کوہلی کی، انوشکا شرما، ان کی کردار کشی کی گئی، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلایا گیا، اور اس کے بعد باقی رہی صحیح کسر یہ کی گئی کہ 9 ماہ کی جو بیٹی ہے اسے کہا گیا وراٹ کوہلی کی، ہم اس کے ساتھ ریپ کریں گے، یہ شکست کا بدلہ لیں گے۔ تو یہ ہے وہ فصل جو تیار کی گئی ہے، اور اس فصل کو اب کاٹنے کا وقت جو ہے وہ آیا چاہتا ہے، اور شاید اسی لیے انڈین گورنمنٹ کی مخالفت کے باوجود لندن میں خالصتان کے حق میں ریفرینڈم ہوا اور برطانوی حکومت نے سرکاری عمارت دی، سرکاری سیکیورٹی دی، مکمل انتظامات میں سکھوں کو انٹرٹین کیا، ان کو اکاموڈیٹ کیا، اور بھارتی درخواست مسترد کر دی گئی، شاید اس لیے کہ برطانوی پارلیمان میں بھی یہ چیزیں اب اٹھ رہی ہیں، برطانوی پارلیمان میں اٹھ رہی ہیں، امریکن کانگریس میں اٹھ رہی ہیں، اور وہاں کے سینٹ میں اٹھ رہی ہیں کہ جو کچھ انڈیا میں خاص طور پہ ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی، نسل کشی، اقلیتوں کے خلاف اور بنیادی انسانی حقوق کی پامالی، یہ ساری چیزوں سے واقف ہیں، اور سکھ جو ہیں وہ یہ بات باور کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو دیکھیے جی آگے کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔